جو ہماری طرح کے ممالک ہیں کہ یہ آپ اس کو اونرشپ اپنے ساتھ مت رکھیں، لیکن انٹائٹل کر سکتے ہیں، آپ کو باؤنڈ کر سکتے ہیں تھرو اے ٹریٹی کہ آپ دوسرے ممالک جو کیپیسٹی رکھ سکتے ہیں وہ بھی بنا سکیں، تو اس سے اس کی کوانٹٹی کا جو گیپ ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا۔ دوسری ہمارے ایڈوکیسی پوائنٹ میں تھا بھی، اور ابھی ہم چونکہ خود آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے تو ہم اس کی لابنگ مزید تیزی کے ساتھ کریں گے کہ جو پورسٹ آف دا پور ہے، جو کنٹریز ہے، لو مڈل انکم کنٹریز جو ہیں، ان کے لیے 20 نہیں بلکہ ہم 40 سے شروع کریں گے کہ 40% تو اس کے لیے ایلوکیٹ کیا جائے کہ جیسی ہی پینڈیمک آ جائے تو 40% آف دا ویکسین ٹو اینی سورس، لیکن وہ ان تک پہنچ سکے تاکہ وہ بھی اس قابل ہو کہ وہ کوئکلی ایفیشینٹلی اس کو اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر سکے اور بچا سکے، انسانی جانوں کو بچا سکے۔ تو یہ اس کا ہوگا۔ اور تیسرا ایک خواہش ہے، ایمبیشن ہماری بڑی ہے کہ ہم ایک گلوبل ایک وہ بنا سکے فنڈنگ میکینزم یہ پینڈیمک کے اس کے لیے، اور فنکشنلائز ہو۔ ہم نے آپ لوگوں کو پتہ ہے افغانستان میں جب وہ آئی تھی تو پاکستان نے ایک کامن ہیومینیٹیرین سپورٹ فنڈ بنائی تھی، اور خواہش تھی پاکستان کی کہ ہم اس میں مختلف ڈونر سے پیسے لا کے پھر ہم اس کو ادھر استعمال کر سکیں، لیکن بہت ساری چیلنجز ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اسی مرتبہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور آپ لوگوں سے ہم سیکھیں گے بھی کہ ہم کس طرح ایک ورکیبل میکینزم بنا سکیں اور پھر ہم اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکیں جس کو پاکستان ریجن بلکہ پوری دنیا کے جو لو اور مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکے جب پینڈیمک اسٹرائک کرتی ہے۔ تو ایجنڈا ہمارا بڑا براڈر ہے، جتنا بھی ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے ہم آپ لوگوں چونکہ انڈیویجول تو کوئی معنی میرے خیال میں نہیں رکھتا، صرف کہ اپنی 1% یا ہاف اے پرسنٹ اپنی انپٹ دے سکتا ہے، لیکن اس جیسی گلیکسی آف سٹارز کے ساتھ آپ مل کے آپ کام کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور تھوڑا بہت جو ہمارا رول اس میں بنتا ہے کہ ہم اس کو رائٹ پلیٹ فارم پہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا ہم اس سے پاس کر سکتے ہیں کیبنٹ سے، یا ہمارے اپنے اندر سسٹم کی اگر منسٹری آف ہیلتھ میں ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو سیکھیں گے ہم آپ سے، آگے بڑھائیں گے ہم، آپ ہمارے ذریعے ہمارے آپ کو ہر قسم کی تعاون جو بھی آپ کو چاہیے اسی ایجنڈا کو شیئر کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم 24/7 تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ پولیو کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ پولیو ایک ہیلتھ کا بھی بہت بڑا ہیزرڈ ہے، ہمارے بچے ابھی بھی اس سے انفارچونیٹلی وہ افواہج ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو اور بھی ڈائمینشنز ہیں، ایک اکنامک ہے اور ایک ڈگنیٹی کا ہے۔ اکنامک ہمارے اس پہ بہت بڑا خرچہ، پاکستان کی گورنمنٹ کا اس پہ بہت بڑا خرچہ آ رہا ہے، اور اگر یہ ایریڈیکیٹ ہو جاتا ہے، یہ وائرس ٹرانسمیشن سٹاپ ہو جاتی ہے، کمپینس کم ہو جاتی ہے، اور ریسورسز ہم شرنک کر لیتے ہیں پولیو کی، تو ہم یہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں یہ ریسورسز باقی ہیلتھ کی انٹرونشنز کی طرف، تو اس سے یہ ہماری اکانومی کو اور ہیلتھ کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ دوسرا جو ہے اس کا ڈگنیٹی کا ایشو ہے۔ سر پاکستان، آئی ایم سرپرائزڈ، رادر آئی ایم فرسٹریٹڈ کہ ہم کیوں ابھی انڈیمک ہے اتنی اچھی ہیلتھ سسٹم کے ساتھ، اگر صومالیہ، ساؤتھ سوڈان، ایتھوپیا، بنگلہ دیش اور ان ایسی کنٹریز سے جس سے ہماری انٹلیکچوئل اور باقی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی گروتھ اچھی بڑی ہے ان سے کافی، اور ہمارے سسٹمز دیکھیں، ہمارے ریسورسز دیکھیں، تو اس میں تو عقل سے تو کچھ ہم اس پہ نہیں پہنچ سکے کہ یہ کیوں ہے۔ بہرحال جو بھی ریزنز ہے اس پہ آپ جیسے تھنک ٹینک سے ہم ڈسکس کر کے سیکھیں گے کہ مین ریزن کیا ہے کہ ہم اس کو نہیں کر سکے۔ لیکن ابھی جو مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ دسمبر تک آپ نے اس وائرس کی سرکولیشن جو کہ ابھی صدرن کے بھی میں ہے، بنو ایریا میں ہے، اس کو سٹاپ کرنی ہے، تو اسٹریٹجی تو ہم نے بنا لی ہے اور وہ ہم نے ڈے 1 پہ امپلیمنٹ بھی کروائی ہے، تو وہ ٹیمیں ادھر لگی ہوئی ہے، اور ہماری ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کی، ٹارگیٹڈ اپروچ کے ذریعے کوشش ہے کہ ہم وہ ٹرانسمیشن سائیکل ہے وہ انٹرپٹ کر سکے، وہ وائرس سرکولیٹ نہ کر سکے، اور پھر اگر ہم دسمبر تک کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں، تو پھر ہم نے 3 سال مزید بھی اپنے ملک کو پولیو سے فری رکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم پولیو فری کنٹری ہو جائیں گے، جو کہ ہمارے ایجنڈے میں سے ایک اہم ترین ایجنڈا ہے، آپ سب کو اس کا پتہ ہے۔ تو سر ہم 24/7 جس طرح
باقی ہیلتھ انٹرونشنز کے لیے، اس طرح گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کے لیے، اور کچھ ٹائم